بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ غزل نمبر 2 خواجہ حیدر علی آتش نیو 9 کلاس کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حیدر علی آتش کی شاعری جو ہے وہ لکھنؤ کی مشہور شاعری ہے، دبستانی لکھنؤ کے مشہور شاعر تھے۔ ہم لوگوں نے پہلے 4 اشعار کی تشریح کر لی ہے، آج ہم لوگ اس کے 5ویں شعر کی تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ تو 5واں شعر ہے، ہر شعر جو ہے حیدر علی آتش کا وہ دوسرے شعر سے مختلف مفہوم رکھتا ہے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ کہیں انہوں نے موت کا فلسفہ بیان کیا ہے اور کہیں تلمیح کا استعمال کیا ہے، اور آج ہم لوگ جو شعر کرنے لگے ہیں وہ اس میں بھی شاعر نے بہت خوبصورت طریقے سے سرائے کا لفظ تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بیتاب ہے کمال ہمارا دل حزیں، مہمان سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ مہمان سرائے کہتے ہیں مسافر خانے کو، مہمان سرائے کا مطلب ہے جہاں مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ بیتاب ہے کمال ہمارا دل حزیں، حزیں کا مطلب ہے دکھی دل۔ میرا دل اس وقت بہت زیادہ دکھ میں مبتلا ہے، بہت بے چین ہے، کیونکہ میرے دل کا جو مہمان ہے وہ رخصت ہو چکا ہے۔ یعنی کہ یہاں شاعر اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے کہ جس طرح کوئی مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے، تھوڑی دیر رکتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اسی طرح میرا محبوب تھوڑی دیر کے لیے آیا اور اب وہ جا چکا ہے، اور اس کی وجہ سے میرا دکھی دل بہت زیادہ بے چین ہے، بیتاب ہے، اور اس کا دل اب اس دنیا میں نہیں لگتا۔ تو شعر نمبر 5 عشق مجازی کا شعر ہے، پہلا ہی شعر ہے جس میں شاعر نے عشق مجازی کا ذکر کیا ہے، ورنہ تمام اشعار جو پیچھے گزرے ہیں ان میں شاعر نے مختلف فلسفے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ بیتاب ہے کمال ہمارا دل حزیں، مہمان سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ شاعر کہتا ہے، تشریح شروع کرتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ حسن و عشق، فقر و غنا، تصوف اور درویشی ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ غزل کا یہ شعر مکمل طور پر مجازی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کو دل کا چین، قرار، آرزو اور خواہش جاں قرار دیتا ہے۔ شعری روایت کے مطابق شاعر کو جب تک محبوب کا دیدار میسر تھا، شاعر کا دل پرسکون تھا۔ کسی بھی شاعر اور عاشق کے لیے اس کے محبوب کا دیدار ہی سکون اور چین کا باعث ہوتا ہے۔ محبوب سے دوری شاعر کے دل میں تڑپ، بے چینی اور بے قراری کا باعث ہوتی ہے۔ شاعر کے محبوب کی جدائی کا غم بار بار سہنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کبھی چند لمحوں کے لیے بھی محبوب کا دیدار میسر ہو جائے تو وہ بہت مختصر لگتا ہے۔ محبوب اپنی بے رخی کے باعث عاشق کو جدائی دیے رکھتا ہے۔ ریلیونٹ شعر لکھیں گے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ محبوب کی جدائی شاعر کو ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے، محبوب نے اسے گلے لگا لیا ہو۔ شاعر نے روح کے نکلنے کو مہمان سرائے سے تشبیہ دی ہے، جس طرح مہمان مختصر وقت کے لیے گھر میں ٹھہرتا ہے، تھوڑی دیر قیام کر کے بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ انسانی روح انسانی جسم میں مختصر مدت کے لیے قیام کرتی ہے۔ شاعر موت کی تمنا میں رات بھر جاگتا ہے۔ شاعر موت کی تمنا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اب محبوب کے بغیر زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ ریلیونٹ شعر لکھیں گے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شاعر اس شعر کے دوسرے معنوں میں یہی کہتا ہے کہ میرے جسم کے تمام اعضاء اور طاقت رخصت ہو چکی ہے۔ یہ طاقت اور اعضاء ہی تو میرا سرمایہ اور سامان تھے۔ میرے ہوش و حواس رخصت ہو کر اگلے جہاں پہنچ چکے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ شاعر کا دل بے چین اور بے قرار ہے، اسی بے قراری کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے سامان کے ساتھ ہی رخصت ہونے لگا ہوں۔ میرے دل کی بےتابی اور بے چینی انتہا کو پہنچ چکی ہے، یعنی یہ میری روح نکلنے کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد ہے ترجمہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ بے قراری کی انتہا ہے۔ محبوب کی بے رخی، بے اعتنائی سے شاعر کا دل غمگین اور افسردہ ہے۔ محبوب کی جدائی شاعر کے لیے کسی موت سے کم نہیں۔ شاعر صرف زندگی کے انہی لمحات کو زندگی قرار دیتا ہے جو محبوب کے سنگ بیتے۔ اب تو شاعر کو موت کا عالم لگتا ہے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اس طرح اس شعر میں شاعر نے محبوب کے جدائی کو
موت سے تشبیہ دی ہے کہ کسی کے بھی محبوب جب اس سے جدا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ موت کے برابر ہے، اس کا دل پھر اس دنیا میں نہیں لگتا اور اس کی روح جو ہے وہ بے چین رہتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 5 کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔